یا میں نے کوئی کام نہ کیا ہو تو 10 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں فرمایا لم لم تصنع ھذا ھکذا، تم نے یہ کام اس طرح کیوں نہیں کیا؟ اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنی نوع انسان میں دنیا کے ہر انسان سے حسن اخلاق میں سب سے اعلیٰ اور عمدہ تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور مقام پر یہ بھی روایت کیا ہے، فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما سبنی سبۃ قط ولا ضربنی ضربۃ ولا انتہرنی ولا عبس فی وجہی۔ الغرض آپ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نہ تو آپ نے کوئی سخت لفظ مجھے بولا، ہم جس کو گالی گلوچ کر دیتے ہیں یا کوئی برا بلا لفظ بول دیتے ہیں، الٹے سیدھے نام رکھ دیتے ہیں کسی کو، تو کوئی الٹا سیدھا سخت لفظ اور سخت کلمہ آقا علیہ السلام نے 10 سال میں مجھے نہیں کہا، اور نہ ہی کبھی کسی میری غلطی پر مجھے مارا ہے، نہ مجھے جھڑکا ہے، اور نہ میرے چہرے پر آقا علیہ السلام نے کہ کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ اس سے مجھے چہرہ پھیر لیا ہو، آقا علیہ السلام نے نفرت کا اظہار کیا ہو یا سختی اور رنج کا ملال کا اظہار کیا ہو جس سے میری امبیرسمنٹ کی کیفیت ہوئی ہو۔ 10 سال میں ایسا کوئی عمل آقا علیہ السلام نے نہیں کیا۔ اور پھر یہاں تک بھی کہ کسی مسئلے پر آقا علیہ السلام نے میری عتاب نہیں فرمایا، مجھ پر سختی یعنی مجھے سزا نہیں دی، تعدیباً سزا نہیں دی، اور اگر اہل خانہ میں سے کسی نے مجھے جھڑک دیا تو آقا علیہ السلام نے اس کو جواب میں کہا کوئی بات نہیں، اس کو جانے دو، نرمی کرو، سختی نہ کرو، مواخذہ نہ کرو، درگزر کرو، ان کو بھی یہ بات سمجھا۔ اس حدیث کو امام عبد الرزاق نے المصنف میں روایت کیا، امام ابن سعد نے روایت کیا، طبقات میں امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، ابن ابی عاصم نے روایت کیا، امام بغوی نے کیا، ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح آگے آتا ہے اور اس کو بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو کہ 10 سال بچپن سے نوعمری سے لے کے بڑی جوانی تک آپ نے زندگی آپ کی بارگاہ میں گزاری۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لادخل فی الصلاۃ وانا ارید اطالتها فاسمع بکاء الصبی فاتجوز فی صلاتی مما اعلم من شدت وجد امہ ببکائہ۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات میں نماز شروع کرتا ہوں، نماز میں داخل ہوتا ہوں اور جماعت کرا رہا ہوتا ہوں، تو دوران نماز میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں قرات طویل کروں، لمبا قیام کروں، یہ میری خواہش ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، لیکن اتفاق سے دوران نماز کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، مسجد کے کسی کونے پر بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کیونکہ اس وقت خواتین چھوٹے بچوں کو، ہر ایک کے پاس ملازمائیں خادمائیں آیا تو نہیں ہوتی تھیں، آیا تو پھر ساتھ لے آتی، نماز کا وقت ہوتا تو چھوٹے بچوں کو ایک سائڈ پر کونے میں بٹھا دیتی اور آقا علیہ السلام کی ابتدا میں پچھلی صفوں پہ نماز ادا کرتی۔ ایسی حالت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دوران نماز جب میں اپنی قرات اور قیام کو طویل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے اور اس کے رونے کی وجہ سے میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، طویل قرات ترک کر دیتا ہوں اور مختصر کر کے ختم کر دیتا ہوں، اس خیال سے کہ اس بچے کے رونے سے اس کی ماں کو پریشانی ہو رہی ہوگی، اس کے ماں کو اضطراب ہوگا اور اس کی ماں بے چین ہوگی، اور میں نہیں چاہتا کہ بچہ بھی روتا رہے اور ماں کی بے چینی بھی میری ابتدا میں نماز پڑھنے کی وجہ سے قائم رہے، سو میں نماز کو مختصر کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اندازہ کرے کہ بچوں کی شفقت کو کتنی اہمیت دی ہے، عبادات پر اہمیت دی ہے، اس انداز کے ساتھ کہ لمبا قیام کرنا یا چھوٹا قیام کرنا یہ فرائض میں سے نہیں ہے، یہ آپ کی ثواب دید ہے، علی الاقل تو آپ نے 3 آیتیں پڑھ لی اگر سورہ فاتحہ کے بعد تو قیام ہو جاتا ہے، مگر زیادہ آپ پڑھنا چاہیں، رکوع پڑھنا چاہیں، طویل سورت پڑھنا چاہیں، زیادہ قرآن مجید میں قرات کرنا چاہیں، طول قیام کی خواہش کے پیش نظر تو یہ افضل ہے، عبادات ہیں، ایک نفلی چیز ہے، اضافی چیز ہے،
مگر وہ نفلی عبادات جس کی آقا علیہ السلام خود بحیثیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود خواہش فرما رہے ہیں، ارادہ فرما چکے ہیں، ایک بچے کے رونے اور ماں کی پریشانی کی وجہ سے اس کو ترک کر دیتے، یہ آپ کی شفقت، آپ کی عملی رحمت اور آپ کی محبت کی بھری طبیعت کے عملی مظاہر ہے۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی یہ بھی روایت کیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسمع بکاء الصبی مع امہ وهو فی الصلاۃ فیقرأ بالسورۃ الخفیفہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کئی بار ایسا ہوتا کہ کوئی خاتون آقا علیہ السلام کی ابتدا میں نماز پڑھ رہی ہوتی اور اس کے بچے کی رونے کی آواز آتی، بچہ اس کے ساتھ ہوتا تو آقا علیہ السلام چھوٹی سورت پڑھ کے نماز کو ختم کر دیتے۔ یہ معمول ہے آقا علیہ السلام جسے صحابی بیان فرما رہے ہیں۔ اسی بیان کو حضرت ابو قتادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کی تخریج امام بخاری نے کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انی لاقوم فی الصلاۃ ارید ان اطول فیہا فاسمع بکاء الصبی فاتجوز فی صلاتی کراہیت ان اشق علی امی۔ فرماتے ہیں کہ میں نماز میں ہوتا ہوں، اسی طرح لمبی قرات اور لمبے قیام کا ارادہ کر چکا ہوتا ہوں کہ اس حال میں مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، میں اپنی نماز اور قرات کو مختصر کر کے ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میں اپنی طول قیام اور طوالت قرات کی وجہ سے اس کی ماں کو اس تکلیف میں مبتلا رکھوں۔ اس کو ناپسند کرتے ہوئے کہ میری نماز کو لمبا کرنے کی وجہ سے اس کی ماں مشقت میں رہے گی، پریشانی میں رہے گی، اضطراب میں رہے گی بچے کا رونا سن کر، تو میں اپنی خواہش ترک کر دیتا ہوں طول قیام کی اس کی ماں کی پریشانی کے پیش نظر۔ اب حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یعرف حق کبیرنا ویرحم صغیرنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہماری امت میں سے نہیں ہے، اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو ہماری امت میں بڑے لوگوں کے حق کے ادب کو نہ پہچانے، ان کے حق کو نہ پہچانے یعنی ان کا ادب نہ کرے، اور چھوٹے بچوں کے اوپر رحمت اور شفقت کے ساتھ پیش نہ آئے۔ جس شخص میں دو باتیں نہیں ہیں کہ بچوں کے ساتھ شفقت، رحمت اور محبت نہیں کرتا اور بڑوں کے ساتھ ادب اور تعظیم و تکریم کے ساتھ پیش نہیں آتا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے۔ گر فردوس بروئے زمیں است ہمی استو ہمی استو ہمی است۔ جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ای ٹی وی کی نظر دیکھیے۔ ای ٹی وی اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے۔ کتنی بڑی سخت تنبیہ کی بات فرمائی ہے یہ جملہ کہنا کہ لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہماری امت میں سے نہیں ہے وہ شخص۔ کون؟ جس کے پاس یہ دو ادب نہیں ہے، بڑوں کی تعظیم و تکریم نہیں ہے اور چھوٹوں پر رحمت و شفقت نہیں ہے۔ یہ کتنا اونچے درجے کی موریلٹی اور مورل اور اسپریچول اور ایتھیکل اور ہیومن ویلیوز کی تعلیم دی جا رہی ہے آقا علیہ السلام نے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا دین ہوگا جو ہیومن رائٹس کا خیال کرے گا؟ اگر کوئی بڑا ہے، نیک ہے یا بد ہے نہیں، حق کا کبیر ہے نہ، کوئی بڑا ہے اس کی بزرگی یہ عمر کی وجہ سے اس کا ادب، اس کی تعظیم و تکریم سے پیش آنا حق بن جاتا ہے، اس پر ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ کوئی چھوٹا ہے، اس کے بچپن چھوٹے ہونے کی وجہ سے اس پر رحمت و شفقت
سے پیش آنا واجب ہو جاتا ہے. وہ بچہ شرارتی ہے یا نیک و صالح ہے، اس کا ذاتی عمل، چھوٹا بچہ ہو یا بڑا شخص ہو، یہ ایک ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے. وہ شخص ہم میں سے، ہماری امت میں سے ہی نہیں ہے، وہ شخص ہمارے ساتھ متعلق ہی نہیں ہے جو ہماری امت میں بڑوں کا ادب اور تعظیم و توقیر نہ کرے اور ہمارے میں چھوٹوں کا کے ساتھ شفقت، محبت اور رحمت سے پیش نہ آئے. اس حدیث کو بھی امام احمد بن حنبل نے مسند میں، امام ترمذی نے اپنی جامع میں سند حسن کے ساتھ روایت کیا، امام عبد بن حمید نے اپنے مسند میں روایت کیا، امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں، امام بزار نے روایت کیا، امام طبرانی نے المعجم میں اور امام بغوی نے. الغرض اس طرح کی حدیثیں اور متعدد صحابہ سے اسی مضمون کی حدیثیں مروی ہیں، جن میں انس بن مالک سے بھی مروی ہیں. اسی مضمون کی حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے بھی مروی ہیں. اسی مضمون کی حدیثیں حضرت عبادہ بن الصامت سے بھی مروی ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سب سے مروی ہیں. اب اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جس میں ایک بڑا ایمان افروز واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر مشتمل بیان کیا گیا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی، اور یہ حدیث جو اب کوٹ کر رہا ہوں یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، متفق علیہ. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، قالت جاءتنی امرأۃ معها ابنتان تسألنی فلم تجد عندي غیر تمرة واحدة فآتيتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحدثته. میں نے فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر کہیں تھے، ایک خاتون میرے پاس آئی، اس کے پاس 2 بیٹیاں تھیں اس کے ساتھ، اور ان 2 بیٹیوں کی وجہ سے اس خاتون نے آ کے مجھ سے کچھ کھانے کا مانگا، پوچھا. میرے پاس اتفاق سے سوائے ایک کھجور کے گھر میں کچھ نہ تھا جو اس کو دے سکتی. وہی کھجور میں نے دے دی اس کو. اس نے اس کھجور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، توڑ کر 2 ٹکڑے بنا دیے. ایک آدھی کھجور ایک بیٹی کو کھلا دی، آدھی دوسری بیٹی کو کھلا دی. خود بھی بھوکی تھی تو خود کچھ نہ کھایا. جب اس کی بچیاں آدھا ٹکڑا کھجور کا کھا چکی تو پھر وہ بیٹیوں کو لے کے چلی گئی. گھر سے نکلی تو اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے. میں نے سارا واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سنا دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ سلوک اس نے کیا جو اس طرح بیٹیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے، اور وہ بیٹیاں ایسی 2 یتیم بچیاں ہیں، چھوٹی بچیاں ہیں، وہ ان کو پالے اور اس طرح ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے. من هذه البنات شيئا فاحسن الیہن، من یالی من هذه البنات شيئا فاحسن الیہن کن له سترا من النار. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ جو اس طرح کی بیٹیاں کسی شخص، عورت یا مرد کو نصیب ہوں اور اس کی پرورش کا، ان کو پالنے کا اس طرح کسی کو موقع ملے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، محبت اور شفقت اور رحمت کے ساتھ ان کو پالے، پرورش دے، جس طرح اے عائشہ تو نے اس خاتون کا واقعہ بیان کیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بچیاں قیامت کے دن اس عورت کے لیے دوزخ کے درمیان پردہ بن جائیں. اپنی ماں یا اس عورت پالنے والی اور دوزخ کے درمیان وہ ستر، پردہ بن جائیں گی، یعنی وہ بچیاں اپنی اس پالنے والی کو یا پالنے والے مرد کو دوزخ سے بچا لیں گے. اتنا بڑا عمل ہے، اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، اتنا بڑا عظیم عمل ہے اس کو کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عمل کے عوض کہ انہوں نے ان بچیوں کو اپنی شفقت اور محبت اور اثار اور قربانی دے کر ان کو پالا اور احسان اور حسن سلوک اور رحمت کے ساتھ وقت گزارا، اس کے عوض اللہ پاک ان بچیوں کو ان کا شفاعت کرنے والا بنائے گا اور باعث بخشش بن جائیں گی، دوزخ سے نجات ہو جائے گی. ضمانت دے دی آقا علیہ السلام نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم میں. پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا ودم اصابعہ. اس طرح انگلیوں کو آقا علیہ السلام نے جوڑ دیا،
یا اس طرح آقا علیہ السلام نے انگلیوں کو بند کر دیا یا آپس میں اس طرح ملا دیا، اور فرمایا کہ جس شخص نے 2 بیٹیاں اس طرح وہ اس کو نصیب ہوئی اور ان کو اس نے پالا شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احسان کے ساتھ پالا، جوان کیا، تو فرمایا قیامت کے دن وہ بچیوں کو پالنے والا اس طرح آئے گا کہ یوم القیامت جاء یوم القیامت انا و ہوا، اپنی 2 انگلیوں کو جوڑ کر ملا کر فرمایا کہ وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح اکٹھے ہوں گے جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، یا جس طرح یہ انگلیاں سب آپس میں جڑی ہوئی ہیں، میں وہ میرے ساتھ جڑا ہوا ہوگا یوم قیامت۔ تو جو آقا علیہ السلام کے ساتھ جڑا ہوگا حشر و نشر میں، اس کا حساب و کتاب کیسے کوئی لے گا؟ آقا علیہ السلام نے اسے بخشش کی ضمانت عطا کر دی۔ اس کے اوپر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجل فجاء ابن له فقبله واجلسه على فخذه ثم جاء بنت له فاجلسها الى جنبه قال فهلا عدلت بينهما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص بیٹھا تھا، اور اس مجلس میں اس شخص کا بیٹا اس آدمی کے پاس آیا، اپنے باپ کے پاس، اس نے اپنے بیٹے کو چوما اور چوم کے اپنی گود میں اپنی ران پر بٹھا لی۔ اتنی دیر میں اسی شخص کی چھوٹی معصوم بیٹی بھی آ گئی، اس نے بیٹی کو لے کے اپنے ساتھ زمین پر چٹائی پر جہاں بیٹھا تھا اپنے ساتھ بٹھا لی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فہلا عدلت بینہما، کتنا اچھا ہوتا کہ تو دونوں میں عدل کرتا، تو نے عدل نہیں کیا دونوں کے درمیان۔ آقا علیہ السلام پوچھا عدل کیوں نہیں کیا دونوں کے درمیان؟ بیٹا آیا، اس کو چوم کر گود میں بٹھایا ہے اپنی رانوں پر، بیٹی آئی ہے تو بغیر چومے اپنے ساتھ پہلو میں بٹھا دیا۔ آقا علیہ السلام کو یہ بات گوارا نہیں ہوگی کہ بیٹی کے ساتھ اس حسن سلوک میں امتیاز برتا جائے، بیٹے کے ساتھ بیٹے کو زیادہ پیار دیا جائے، بیٹی کو کم دیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے یہ گوارا نہیں فرمایا، اس وقت اس کو تلقین کی، نصیحت کی، گرفت کی اس عمل پر، اور پوچھا کہ عدل کیوں نہیں کیا ان کے درمیان؟ اچھا ہوتا اگر عدل کرتے۔ تو اس حدیث کو امام طحاوی نے روایت کیا ہے شرح معانی الاثار میں، اور امام بہقی نے روایت کیا ہے شعب الایمان میں اسناد حسن کے ساتھ، اور امام بزار نے روایت کیا ہے کشف الاستار میں، اور تمام روات اور رجال اس سند کے، حدیث کی سند کے ثقہ ہیں۔ یہ معمول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت کا عالم یہ تھا بچوں پر۔ صحابہ کرام میں بہت سے صحابہ، درجنوں صحابہ کرام ایسے ہیں جو صاف ظاہر ہے آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں چھوٹے بچے تھے، نابالغ تھے، چھوٹے بچے تھے۔ خود امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم بچے تھے، ایک کی عمر 6 برس تھی، ایک کی عمر 5 برس تھی، یہ ایک کی عمر 6 برس تھی، ایک کی عمر 7 برس تھی جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا۔ اس طرح اور صحابہ کرام معصوم بچے تھے۔ اب میں پہلے ان کے نام لے لیتا ہوں، پھر آگے عرض کرتا ہوں کہ کہنا کیا چاہتا ہوں۔ خاص طور پہ چند ایک نمایاں صحابہ ہیں، بڑے معروف اسماء گرامی ہیں جن کے، جو آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ میں وصال تک معصوم بچے تھے۔ ان میں سب سے پہلے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ ہجرت کے پہلے ہی سال پیدا ہوئے، بلکہ انہیں پہلا مولود بعد الہجرت کہا جاتا ہے۔ ہجرت کے بعد جو پہلا بچہ پیدا ہوا مسلمانوں اور صحابہ کرام کے گھروں میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب ہے جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ پھر سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تھے، وہ میں عرض کر چکا، 6-7 برس ان کی عمریں تھیں، 5 سے 6 برس۔ پھر حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ معصوم بچے تھے۔ خود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم چھوٹے بچے تھے۔ حضرت محمود بن الربیع وہ بچے تھے، عبداللہ بن جعفر وہ بچے تھے، مسور بن مخرمہ وہ بچے تھے، سہل بن ابی حسمہ وہ بچے تھے، صائب بن یزید وہ بچے تھے، عبداللہ بن حنزلہ وہ بچے تھے، ابو الطفیل الکنانی وہ بچے تھے، نعمان بن بشیر بچے تھے، مسلمہ بن مخلد وہ بچے تھے، اور اس طرح قرہ بن ایاس وہ بچے تھے، قسم بن العباس وہ بچے تھے، قسم بن العباس،
یہ حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھی ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے، آپ کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضرت قسم بن العباس. اور میں نے اس لیے ان کے نام کو دوبارہ ریپیٹ کیا، انٹرسٹ کی باعث ہوگی یہ چیز کہ ان کا مزار حضرت قسم بن العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمرقند میں ہے، بخارا سمرقند میں، ازبکستان میں نے ان کے مزار پہ حاضری دی ہے. یعنی سینٹرل ایشین سٹیٹ میں یہ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، چچا زاد ہیں، حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹے ہیں. اور آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں ہی یہ دعوت و تبلیغ اور تجارت کے امور میں یہ سینٹرل ایشین سٹیٹ پہنچے تھے، بعد ازاں پہنچے تھے جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ آیا ہے اور سینٹرل ایشین سٹیٹس میں اسلام پھیلا ہے، جہاد ہوئے ہیں، غزوات ہوئے ہیں، تو یہ آئے ہیں اور ان کا مزار بھی ادھر ہی ہے سمرقند اور بخارا میں نے حاضری دی ہے. بڑا قدیم طرز کا تعمیر ہے. اب یہ میں اس وقت 16 صحابہ کرام کے نام گنوائے ہیں. آف کورس اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام ہیں. اب جو بات بتانے والی ہے وہ یہ کہ یہ تمام صحابہ کرام، جس میں حضرت انس بن مالک بھی ہیں، ان کا بیان ہم پہلے کر چکے ہیں، اور حضرت برا بن عازب بھی ہیں، عبداللہ بن عمر بھی نوجوان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن زبیر کی طرح، اور برا بن عازب بھی. یہ تمام صحابہ کرام اس وقت 20 نام گنوا دیے میں نے، اور ان کے علاوہ بہت سے معصوم بچے تھے. اور آپ دیکھیے ان سے براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مروی ہے. یہ بات میں کہنا چاہتا تھا. یعنی یہ جتنے صحابہ کرام کے نام میں نے گنوائے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی احادیث مروی ہیں، نوجوان تھے. عبداللہ ابن عباس سے کتنی مروی ہیں، حضرت برا بن عازب سے کتنی مروی ہیں حدیث، حضرت عبداللہ بن زبیر سے کتنی مروی ہیں، انس ابن مالک سے کتنی مروی ہیں. اور آف کورس باقی جتنے صحابہ میں نے نام گنوائے ہیں 20، وہ کتنی احادیث نبوی کے براہ راست راوی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کی کم سنی کے باوجود، کم عمری کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو اجازت دیتے تھے کہ وہ آپ کی مجلس میں بیٹھیں، ان پہ شفقت فرماتے، قریب سے قریب پر جگہ دیتے جہاں بچے بیٹھنا چاہتے. آپ ان کو اٹھاتے نہیں تھے کہ بچے آپ پیچھے ہو جاؤ، پیچھے جا کے بیٹھو، آگے بڑوں کو بیٹھنے دو. کہ قریب کیوں بیٹھے ہو، ذرا اور اگلی صف پہ جا بیٹھو. نہیں، بچوں کو نہ بگاتے تھے نہ پیچھے کرتے تھے. نماز کا وقت ہوتا، ان سے نماز کی احادیث مروی ہیں کہ آقا علیہ السلام نماز کس طرح پڑھتے، اقامت کس طرح کہتے، افتتاح صلاۃ کیسے ہوتا، رکعتیں کس طرح پڑھتے، رفع یدین کیسے کرتے. ان صحابہ کرام سے احادیث صلاۃ مروی ہیں. یہ نماز میں شامل ہوتے اور انہوں نے براہ راست آقا علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھ کر آپ کا طریقہ ادائیگی یہ نماز کثرت کے ساتھ روایات اور حدیث میں روایت کیا ہے. یہ آقا علیہ السلام کے دروس میں شامل ہوتے اور آپ کی مجالس میں بیٹھتے، براہ راست آپ کی گفتگو سنتے، آپ کے خطاب سنتے، مجلس میں آپ کی نصیحتوں کو سنتے. یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ عیدگاہ میں حاضر ہوتے اور نماز عید کی حدیث ان سے مروی ہیں. جنازہ میں حاضر ہوتے، جنازہ کے احکام ان سے مروی ہیں. نماز استسقاء میں حاضر ہوتے، بارش طلب کرنے کی، وہ حدیث ان سے مروی ہیں. اور علاوہ اس کے سینکڑوں ہزاروں احادیث ان صحابہ سے ہزاروں احادیث مروی ہیں. کیوں؟ اور وہ بالواسطہ کسی اور صحابی کے ذریعے نہیں، ڈائریکٹ انہوں نے ریلیٹ کی ہیں، ٹرانسمٹ کی ہیں ڈائریکٹلی. اس لیے ٹرانسمٹ کی ہیں کہ یہ آقا علیہ السلام کی مجالس میں براہ راست بیٹھتے. یہ حضور علیہ السلام کی شفقت تھی کہ چھوٹے بچوں کو، صغار کو، اطفال کو کبھی اٹھاتے نہیں تھے اپنی مجالس سے. شفقت فرماتے، محبت فرماتے، بیٹھنے دیتے. اس طرح آپ سمجھتے اور تلقین کرتے اور امت کو نصیحت کرتے کہ بچوں کو مجالس میں بٹھاؤ گے، وہ تمہاری باتیں سنیں گے، تمہارے قرب میں بیٹھ کر تمہارا اسوہ، طرز عمل، تمہاری سیرت، گفتگو کا انداز، ایک دوسرے کے ساتھ بیہیویئر آنکھوں سے ہر روز مشاہدہ کریں گے. ان کی تربیت ہوگی، وہ اس اسوہ کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے، ان کی سیرت سنورے گی. اور اگر آپ ان کو دور رکھیں گے، بچے کہ نہیں، بچے آپ پیچھے بیٹھیں، بھگا دیں گے، مجلس میں قریب نہیں بیٹھنے دیں گے، اس کو معاذ اللہ بے ادبی سمجھیں گے، تو وہ تربیت سے محروم رہیں گے. اور یہ آقا علیہ السلام کی سنت کے خلاف. اس پر میں آگے انشاءاللہ کچھ اور ریفرنسز بھی کوٹ کروں گا. تو آقا علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے یہ عمل. اس لیے ان سے ہزار حدیث مروی ہیں کہ آپ نے ہر موقع پر انہیں اپنے قریب بیٹھنے کی اجازت مرحب فرمائی. اور حدیث میں یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نماز کے وقت بچے حاضر ہوتے نماز کے وقت. اور ایک حدیث میں آتا ہے،
اور یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز عشاء دیر سے پڑھائی اور گھر سے باہر تشریف نہیں لائے. مسجد میں صفوں میں ہم سب بیٹھے رہے اور اتنی دیر کر دی جان بوجھ کے، یعنی مختلف اوقات بتانا چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے معمول اس طرح تھے کہ یہ اول وقت ہے، ایک دن اول وقت جب عشاء شروع ہوتی ہے وقت عشاء نماز پڑھائی، تاکہ پتہ چلے صحابہ کرام کو کہ اس وقت نماز عشاء پڑھی جا سکتی ہے. یہ وقت صلاۃ العشاء کا شروع ہو جاتا ہے، یہ اس کا ابتدا کا وقت ہے. اور کبھی دیر سے پڑھاتے تاکہ پتہ چلتا اس وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے اور یہ قضا نہیں ادا ہے. اتنی دیر سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، قضا نہیں ادا. ایک تہائی وقت نماز کا رات کا گزر جاتا تو تب نماز عشاء پڑھاتے. تو گویا اس کا آخری وقت بھی بتاتے، اس کا ابتدائی وقت بھی بتاتے، اور کبھی وسط وقت میں بھی نماز ادا فرماتے. اس رات آقا علیہ السلام نے دیر سے نماز پڑھائی. ولم یخرج، باہر تشریف نہیں لائے، حتی نام النساء والصبیان. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے آقا علیہ السلام کی انتظار میں مسجد نبوی کی صفوں پر کئی عورتیں بھی سو گئیں اور کئی بچے بھی سو گئے. اب اس سے پتہ چلتا یہ ہے تو حدیث آقا علیہ السلام کے صلاۃ العشاء کے اوقات کے بیان میں، مواقیت الصلاۃ کے بیان میں یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں. مگر اس سے جو بات ایکسٹیبلش ہو جاتی ہے نام النساء والصبیان سے، کہ عشاء کی نماز کے وقت تک بھی عورتیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آتی مسجد نبی تو بچوں کو ساتھ لاتی. گویا صبح سے لے کر رات تک ہر وقت، ہر نماز میں، ہر مجلس میں، ہر موقع پر بچوں کو لانے کا حکم تھا، اجازت تھی، ایک معمول تھا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے. ہم بچوں کو بھگا دیتے، پابندی لگا دیتے ہیں کہ اس مجلس میں بچوں کو لانے کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں بچوں کو نہ لائیں، لکھ کے لگا دیتے ہیں، پابندی کرتے ہیں. بچے کی رونے کی آواز آئے ہم ان کے ماں باپ کو ڈانٹنے لگ جاتے ہیں. یہ مسجد کا ماحول ہے جو ہم کریٹ کرتے ہیں. ایک ہماری سنت ہے، ایک ہماری روش ہے، ایک ہمارا اسوہ ہے، ہمارا طریقہ ہے. مذہب کو پیش کرنے کا ایک ہمارا انداز ہے جو نقشہ ہم نے مذہب کا اور دین کا بنا رکھا ہے، اور ایک انداز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. ہمارے ہاں بھی مسجد میں بچے روئے تو ہم ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں. مسجد میں بچے روتے ہیں، اب بچے ہیں، بھاگیں گے بھی صحیح، دوڑیں گے بھی. بچے جو ہوئے روئیں گے بھی، ہنسیں گے بھی، کھیلیں گے بھی. ہم گوارا نہیں کرتے بچوں کی ان عادات کو، ان اطوار کو. یہ ان کی عمر کے لوازمات ہیں. ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں گھر چھوڑ کے آیا کرو. آقا علیہ السلام نے کبھی نہیں فرمایا گھر چھوڑ کے آیا. وہ مسجد میں لائیں، اس مجلس میں بیٹھیں، مجھے دیکھیں، نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، مسجد کے ماحول کو روز دیکھیں. یہ چیز خود بخود ان کے تصور میں نقش ہوتی چلی جائے گی، ان کے نقش خیال میں جمتی چلی جائے گی. اس سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایک تربیت ملتی رہے گی. ان کو نماز کا نقشہ قائم ہوگا. اسی کے نتیجے میں پھر چھوٹے بچے سب پہ کھڑے ہو کے اپنے طریقے سے نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں. کبھی سجدے کرتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی لیٹ پڑتے ہیں مصلی پر. سارا کچھ کرتے ہیں. یہ سیکھنے کا انداز ہے، نیچرل پروسیس ہے. آقا علیہ السلام کی تربیت ہمیشہ نیچرل فطری طریقے پر مبنی ہوتی تھی. پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی میں منارو حضور آ گئے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اکثر رسوئی اور میں ہوں آپ کی میزبان سروت زہرا. ناظرین، اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر زندگی ہے تو سب کچھ ہے، لیکن اچھی زندگی ہونے کے لیے اچھی صحت کا ہونا بہت ضروری ہے. تبھی تو ہم آپ کی صحت کا خاص خیال رکھتے ہوئے آپ کو روز کسی نہ کسی نئی اور صحت مند ریسیپی سے روبرو کراتے ہیں. تو چلیے جانتے ہیں آج کی ریسیپیز کیا ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کا تعارف میں کرانا چاہوں گی ہماری کوکنگ ایکسپرٹ سائرہ بانو جی سے. سائرہ جی، آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام میں. شکریہ. تو چلیے
ہماری ایکسپرٹ کی زبانی ہی جانتے ہیں کہ کیا ہے آج کی ہماری پہلی ریسیپی. سائرہ جی ہم کیا بنانے والے ہیں؟ آج ہم بنائیں گے بھروا ٹنڈے. بھروا ٹنڈے. اس کی کیا خاصیت ہے؟ اس کی خاصیت تو یہ ہے